الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس دین کا مکلف بنایا ہے اس دین کی بنیاد اور اس دین کا اصل توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اعتقاد۔ اس صورت میں فرمایا کہ اللہ نظر میں مومن وہی ہوں گے شامل ہوں۔ ایک تو حزب اللہ کا گروہ ہوگا اللہ کی اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر مکمل طور پر ہر چیز میں آپ کو اللہ اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت میں ذرہ برابر بھی کمی پیدا ہو جائے گی تو وہ اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امن کی بشارت نہیں ہے، وہ قرآن کی نظر میں مہتدی اور ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اسی عقیدے کو، اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو یعنی شرک کو کسی بھی درجے میں شامل نہیں کیا ہے، لہم الامن وہم مہتدون، تو انہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امن ہے اور یہی لوگ اللہ کی نظر میں ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہ توحید بھی کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا تنہا ہونا اور اللہ کی یحبونہ ویحبونہم من یرتد منکم عن دین، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، یعنی ان کے دل کے اندر یہ دل کے دماغ میں اپنے دماغ میں یہ والی بات ہوتی ہے، احسان والی، انعام والی، شفقت والی، وہ والی عظمت اللہ تبارک و تعالی سے مطلوب ہے، لہذا ہوگی خواہی کا خیر، لیکن ان الفاظ کے پیچھے جو معانی چھپے ہوئے ہیں اور ان الفاظ کے ذریعے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں سے جو مطالبہ ہے اور ان آیات کا جو مقتضا ہے، جو تقاضا ہے، اس پر ہم میں سے اکثر لوگ عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں۔
توحید کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اولاً تو فرمایا کہ اللہ احد، کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے تنہا ہے، یعنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں یصمد، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے تنہا ہو۔ ہر چیز میں آپ کو جوڑیاں ملیں گی، ہر چیز ڈبل ملیں گی۔ آسمان ایک نہیں ہے، قرآن کے بیان کے مطابق 7 آسمان۔ زمین ایک نہیں ہے، قرآن کے بیان کے مطابق 7 زمینیں۔ فرشتہ کوئی ایک نہیں ہے بلکہ پوری ایک جماعت ہے، کہ چاند اور سورج کوئی اکیلے نہیں ہیں، ایسے سینکڑوں سیارے اور کواکب وہ آسمان اور زمین کی فضا میں تیر رہے۔ پہاڑ ہو، دریا ہو، چرند ہو، پرند ہو، شجر ہو، حجر ہو، دنیا کی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے تنہا ہو، لیکن فقط اور فقط اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو تنہا ہے۔ اور اسی تنہا ہونے کا مطلب بیان کرتے ہوئے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت چھوڑ کر فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کے تنہا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ کسی کا والد ہے اور نہ وہ کسی کا ولد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنی بھی جاندار مخرج ہیں وہ ڈبل کب ہوتی ہیں؟ جبکہ وہ کسی سے پیدا ہوئی ہوتی ہیں یا کوئی اس سے پیدا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بکری 2 ہو جاتی ہے جبکہ وہ بچہ جن لیتی ہے۔ انسان باپ بن جاتا ہے تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو ذات کے اعتبار سے اللہ کے تنہا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ وہ فقط اکیلا ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے اور اس کی کوئی بھی اولاد نہیں، وہ تنہا ایک ذات ہے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ اللہ الصمد، کہ جیسے اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے تنہا ہیں اور اللہ جیسا اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، تو ایسے ہی اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے اور اپنے افعال کے اعتبار سے بھی تنہا ہے۔ اس کو بیان کیا اللہ الصمد کے ذریعے۔ صمد کے معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ الذی یصمد الیہ الخلائق فی حوائجہم و مسائلہم، کہ وہ ذات، صمد ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات اپنی ضروریات میں اس کی طرف رجوع کرے، یعنی ہر ایک اس کا محتاج ہو، ہر ایک اس کا محتاج ہو اپنی ہر ضرورت کو پورا کرنے میں، لیکن وہ خود ہے کا محتاج نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ وہی ہو سکتا ہے کہ جو اپنی صفات میں، اپنے افعال میں انتہائی کمال کے درجے کو پہنچا ہوا ہو، وہ حیات ہو، وہ حی ہو،
زندہ ہو، لیکن ایسا زندہ کہ وہ اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں۔ ورنہ ہم انسان جو تمام جاندار مخلوق میں سب سے زیادہ مشرف، مکرم اور سب سے زیادہ ذہانت اور عقل رکھنے والی مخلوق، وہ بھی زندہ ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں مستقل بھی ذات نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ایک ایک لمحے کی زندگی میں اللہ کی محتاج ہے۔ اسی لیے آج دنیا نے کہا جاتا ہے کہ بہت ترقی کر لی، اور گویا یہ سائنس کے عروج کا اور ٹیکنالوجی کے کمال کا دور ہے، لیکن اس دور میں بھی انسان اپنی زندگی میں مستقل نہیں بن سکا۔ تمام میڈیکل سائنس کی ریسرچ یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ انسان میں یہ بیماری ہے تو اس کا یہ علاج ہو سکتا ہے، یہ بیماری ہے تو اس کا یہ علاج ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد پوری میڈیکل سائنس اپنا ہاتھ اٹھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اوپر والا ہی کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ عجز ہے کہ جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے، جس انسان نے کہا جاتا ہے کہ ساری کائنات کو مسخر کر لیا اور اپنے تابع بنا لیا، لیکن وہ خود اپنی حیات میں مستقل نہیں بن سکا، وہ اپنی ایک ایک لمحے کی زندگی میں اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج۔ تو ایسا عجز اور ایسا ضعف، ایسی کمزوری اللہ کی ذات میں نہیں پائی جاتی۔ وہ اپنی ہر صفات کے اعتبار سے، یہ صرف صفت حیات نہیں، صفت علم ہو، صفت قدرت ہو، سننے کی صلاحیت ہو، دیکھنے کی صلاحیت ہو، بولنے کی صلاحیت ہو، یہ تمام جو بنیادی صفات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی مستقل بذات ہے، اور یہ صفات اس کے اندر ایسے کمال درجے کی پائی جاتی ہے کہ وہ صفات کسی اور مخلوق میں موجود نہیں ہیں، بلکہ تمام مخلوق اپنی ان تمام صفات میں مکمل طور پر اس کی محتاج ہے۔ تو اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی کامل ہے، یعنی تنہا ہے، اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی کامل ہے، اور صفات کے اعتبار سے کامل ہونے کی آگے تشریح کرتے ہوئے خلاصے کے طور پر آگے یہ فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ حاصل یہ ہے کہ اللہ کی ذات بھی تنہا ہے، اور اللہ اپنی صفات اور افعال کے اعتبار سے بھی تنہا ہے کہ اس کا مثل کائنات میں ہے ہی نہیں۔ لم یکن لہو کفوا احد، اس کا مماثل کسی بھی اعتبار سے، اس کے مشابہ کسی بھی عمل کے اعتبار سے ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ ہے وحدانیت کی حقان کری، اس کو کہتے ہیں توحید ذات اور توحید صفات و افعال، کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے تنہا ہے اور اپنی صفات اور اپنے افعال کے اعتبار سے بھی تنہا ہے۔ بیٹیاں ایک تیسری چیز ہے اس سے آگے، بنیادی چیز ہے وہ ہے اللہ کی محبت، وہ
کی ذات وہ اللہ کی ذات کے ساتھ اور اگر اللہ سے ڈر بھی ہو ڈر نہیں تو وہ والا ڈر نہیں سے ڈر ہوتا بہادر سے ڈر ہوتا سے ڈر ہوتا اور ایک حد تک اس پر یقین کر لینا یہ بھی ہم سب کے لیے آسان ہے کہ ہم یہ جان لیں اور یقین کر لیں کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی تنہا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے اپنے افعال کے اعتبار سے بھی تنہا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد جو آگے مطالبہ ہے، اس کے بعد جو اس عقیدے کا تقاضا ہے وہ بھی اس تقاضے میں اور اس مطالبے میں اس وحدانیت پر قائم رہنا یہ ہے اصل چیز۔ ورنہ مشرکین مکہ کے کفار اور مکہ کے مشرکین بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، یہ تو اب دنیا میں کچھ احمقوں کا ایسا طبقہ پیدا ہوا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے۔ اور بندگی کے مفہوم میں محبت کے ساتھ جس ڈر کا مطالبہ کیا ہے وہ ہے عظمت والا ڈر اور رعب والا ڈر، دبدبے والا ڈر۔ مثال کے طور پر ایک شریف اولاد اپنے ماں باپ سے ڈرتی ہے، تو وہ ماں باپ سے ڈرنا اس لیے نہیں ہے اس لیے کہ میرے باپ کا مزاج بہت سخت ہے کہ میں ذرا غلطی کروں گا تو وہ میری گردن مروڑ کے رکھ دے گا، مجھ کو دھکے مار کر وہ اپنے گھر سے نکالے گا۔ نہیں، شریف اولاد اپنے ماں باپ سے ڈرتی ہے ماں باپ کی عظمت کی وجہ سے، کہ وہ میرے بڑے ہیں، وہ میرے محسن ہیں، انہوں نے بچپن سے مجھ کو پالا ہے اور میرے تعلق سے انہوں نے کئی دشواریاں اور تکلیفیں سہی ہیں، خود بھوکا لے کر مجھ کو کھلایا ہے، اپنی نیند کو قربان کر کے انہوں نے مجھے سلانے کی فکر کی، خود اپنے جذبات کو قربان کر کے میرے جذبات کو انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ عرب کے بہت سے وہ لوگ بھی تھے کہ جو جناتوں کی پرستش کرتے تھے، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ يَزِيدُوهُمْ خَرَقًا، یعنی جنگلوں میں اور وادیوں میں جب وہ جاتے تھے تو ان کا یہ ماننا تھا کہ یہاں جنگلوں پر جو حکومت ہے وہ جناتوں کی حکومت ہے، اور یہاں کی کسی مصیبت سے اور ہلاکت سے ہم کو اسی وقت کوئی بچا سکتا ہے جب کہ ہم جناتوں کی پناہ لیں گے۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے، انسانوں کے اس عمل کی وجہ سے، انسانوں کے اس عمل نے ان کی سرکشی کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ تو وہ ملائکہ کی پرستش کرتے تھے، جناتوں کی پرستش کرتے تھے، اور ان کا شرک یہ بھی تھا کہ وہ اپنے باپ دادا کو بھی ایک درجے میں پوجتے تھے، اس اعتبار سے کہ باپ دادا نے جو نہج اور جو طور و طریق ان کو دے رکھا تھا، یا جس طور و طریق پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، تو وہ بس اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کو لاکھ سمجھایا جاتا کہ یہ جو تم کر رہے ہو کیا یہ عقل میں آنے والی چیز ہے؟ تو کہتے تھے کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے تو اس لیے ہم اپنے باپ دادا کے طریقے سے ہٹیں گے نہیں۔ وجدنا آباءنا ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے، اس لیے چاہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ عقل میں آنے والی ہے،
اور فطرت اس کو قبول کرتی ہے، لیکن ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو جہنم ان کے اعتقاد میں شامل، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن مجید نے ان یہودیوں اور نصارہ کے متعلق کہا کہ یہ شرک میں مبتلا ہو گئے، اور ان کا شرک کیا تھا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور یہ کہ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ توریت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان کو معلوم ہوتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے، لیکن ان کے پادری اور ان کے علماء اگر شریعت کے خلاف بھی کوئی بات کہہ دیتے تھے تو اس بات کو وہ قبول کر لیتے تھے، بلکہ رشوت دے کر وہ شریعت کے حکم کو ان سے بدلوا لیتے تھے، اور گویا اب ان کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات حجت نہیں ہوتی تھی، بلکہ پادری نے اور پوپ نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، گویا اس کو شریعت میں تبدیلی کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے۔ تو انہوں نے اپنے احبار کو، اپنے علماء کو اور اپنے پوپ اور اپنے پادریوں کو اللہ کے مقام پر بٹھا دیا تھا کہ جیسے اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا تو وہ حق ہے، اس کے بعد دوسرا حکم آ گیا تو وہ بھی حق ہے، اور بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس میں وہ کچھ لب کشائی کرے۔ تو ایسے ہی یہی درجہ انہوں نے اپنے علماء، اپنے احبار اور اپنے پوپ اور پادریوں کو دے رکھا تھا۔ قرآن نے کہا کہ یہ ان کی طرف سے یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ منافقین کا شرک بھی قرآن نے بیان کیا۔ حالانکہ منافقین تو کلمہ پڑھنے والے اپنی زبان سے، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینے والے، مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنے والے، اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں شرکت کرنے والے، سب کچھ کرنے والے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ منافقین بھی شرک میں مبتلا، اور ان کا ایک واضح شرک کیا تھا؟ وہ شرک یہ تھا کہ اگر کوئی اپنا کوئی آپس کا جھگڑا ہوتا، آپس کا نزاع ہوتا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے مقدمے کا فیصلہ کروانے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس جاتے، وہ یہودی کے پاس جاتے تھے، وہ نصارہ کے پاس جاتے۔ کیوں جاتے تھے؟ کیونکہ وہاں اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ مل جائے گا۔ گویا یعنی ان کو معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے تو وہاں تو کوئی رعایت نہیں ہوگی، ضابطے کے مطابق شریعت کا جو حکم ہوگا اللہ کے رسول تو وہی بتلائیں گے۔ تو اس لیے وہ اللہ کے رسول کی عدالت میں اپنے مقدمات لے جانے کے بجائے یہود اور نصارہ کی جو ایک طرف اللہ کی ذات کو واحد ماننے کے باوجود اور اللہ کی ذات کو صفات کے اعتبار سے تنہا یقین کرنے کے باوجود ان قوموں میں، لوگوں میں موجود تھا۔ تو اس لیے قرآن نے بہت واضح انداز میں کہا کہ اللہ کے یہاں کسی کا بھی ایمان اسی وقت معتبر ہوگا
جبکہ اس کے ایمان کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک شامل نہ ہو۔ اگر ذرہ برابر بھی ایمان کے ساتھ شرک شامل ہو گیا تو پھر ایمان باقی نہیں رہے گا، اور وہ اللہ کی نظر میں مومن نہیں، اللہ کے لیے نہ اللہ کی طرف سے نہ ان کے لیے بشارتیں ہیں، اور وہ نہ اللہ کی نظر میں ہدایت یافتہ ہے۔ تو اس لیے دوستو، ایمان کا جو مدار وحدانیت پر ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج جس ماحول میں ہم لوگ جی رہے ہیں، وہ ماحول چاروں طرف شرک کا اور کفر کا ماحول ہے۔ اس شرک اور کفر کے ماحول میں ہر لمحہ اپنے عقیدے وحدانیت کا جائزہ لینا، یہ ہمارا ایمان کا فریضہ ہے، اور ہر موقع پر شرک اور کفر سے برات کا اظہار کرنا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ ایمان کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ ہم باہر نکلتے ہیں، کفر کے نعرے ہمارے کانوں سے ٹکراتے ہیں، ہم باہر قدم رکھتے ہیں، ہماری آنکھیں وہ کفر و شرک کو دیکھتی، ہم راستے سے گزرتے ہیں، ہر نکھڑ پر ہر موڑ پر ہم کو شرک و کفر نظر آتا ہے۔ اور آدمی کی یہ فطرت ہے کہ جس چیز سے اس کا واسطہ بار بار پڑتا ہے، جس چیز کو وہ بار بار سنتا ہے، جس چیز کو وہ بار بار دیکھتا ہے، جس ماحول میں اس کی صبح شام ہوتی ہے، تو رفتہ رفتہ اس کی قباحت اور اس کی نفرت اور اس سے براءت وہ اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ ایک بھنگی وہ جو 24 گھنٹے نجاست صاف کرتا رہتا ہو، تو اس کی ناک سے نجاست کی بدبو کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس کو بدبو محسوس نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر اس کو خوشبو سونگھوا دی جائے تو وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماحول کا اثر ہے کہ اس کے 24 گھنٹے گندگیوں میں اور نجاست میں گزرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جب کہ چاروں طرف شرک کا ماحول ہو، کفر کا ماحول ہو، بلکہ شرک اور بت پرستی کی سرپرستی کی جا رہی ہو، اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہو، اور اس کو غیر شعوری طور پر مسلمانوں کے دل میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو ایسے موقع پر ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے اس وحدانیت کے اعتقاد کو اور وحدانیت کے تقاضوں کو بار بار اس پر نظر ثانی کریں، اور ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کفر میں یا شرک میں دانستہ یا نادانستہ مبتلا ہو چکا ہوں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک آدمی کفر کی شان و شوکت والے کسی مرکز سے گزرتا ہے اور وہ دعائے قنوت یا قنوت نازلہ پڑھے بغیر گزر جاتا ہے، تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ اس کے دل سے ایمان سلب ہو جائے گا۔ ہم اپنی تجارتوں میں، اپنی دکانداری میں، اپنے بازار میں، ہم شرک و کفر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے اس کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ کیا ہماری زبان پر اس موقع پر فوراً کلمہ توحید آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ میں اس سے بری ہوں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اور کیا ہم دل میں اللہ سے رو کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ مجھے اس پر قدرت نہیں ہے کہ میں اس کو ہاتھ پکڑ کر روک دوں، ورنہ یہ میرے ایمان کا تقاضا تھا۔ مومن وہ مومن نہیں ہو سکتا دوستو کہ جس کے سامنے کوئی منکر میں بھی سب سے بڑا منکر کی جڑ کفر اور شرک ہو رہا ہو اور وہ خاموشی سے بیٹھا رہے، یا اگر اس کے اندر اتنی بھی قدرت ہو تو اس کا دل اس پر نہ کڑھے،
وہ دل میں نہ روئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ میں مومن ہوں اور میرے سامنے کفر ہو رہا، میں مومن ہوں میرے سامنے شرک کا اظہار ہو رہا، شرک کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، صبح شام میں ان نعروں کو سن رہا ہوں۔ اے اللہ مجھے قدرت دے دے کہ میں اس شرک کو ختم کر دوں، اور اے اللہ کم سے کم تو میری اور میری نسلوں کی حفاظت کر لے۔ اگر یہ والا جذبہ کفر و شرک کو دیکھ کر، کفر و شرک کے نعرے کو سن کر ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتا تو دوستو قرآن کی روشنی میں ہم یہ کہیں گے کہ چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں، چاہے ہم عید منا رہے ہوں، چاہے ہم قربانیاں کر رہے ہوں، لیکن ہمارے دل سے ایمان رخصت ہو چکا ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر اتنی ایمانی غیرت اور اسلامی حمیت باقی نہیں رہی کہ کفر و شرک کو دیکھ کر ایک کراہیت اور ایک نفرت ہم اپنے دل میں محسوس کریں۔ تو اس لیے دوستو آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ ہر قدم پر لیں، اپنی توحید کو ہر وقت تازہ کریں، کفر و شرک سے ہر وقت براءت کا اظہار کریں، اور ہمارا دل کفر و شرک کو دیکھنے کے بعد کڑھنا چاہیے، اور یہ داعیہ پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ جب بھی مجھے قدرت دے گا تو میں اس کفر و شرک کو اپنے ہاتھ سے مٹا کر رہوں گا۔ یہ ممکن نہیں کہ اللہ کی زمین میں اللہ کے خلاف بغاوت کی جا رہی ہو اور میں چین سے بیٹھا رہوں اور میرا دل نہ روئے۔ دوستو یہ ایمان کی، مومن کے ایمان کی حمیت کے خلاف، اس کی غیرت کے خلاف۔ اتنی بھی غیرت اور حمیت اگر ہمارے اندر نہ ہو تو کوئی بعید نہیں کہ دنیا سے ہم رخصت ہو رہے ہوں، چاہے لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھ کے مسلمانوں کے قبرستان میں ہم کو دفن کر رہے ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں ہم مومن نہ رہے ہوں، ہم مشرک بن چکے ہوں، کافر بن چکے ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ وقت کا دوستو سب سے اہم اور بہت بنیادی تقاضا ہے کہ ہم بار بار اس کا جائزہ لیں، ہم اس کا مذاکرہ کریں، اور ہم اس کو اپنی زبان پر ہر وقت تازہ رکھیں، اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیں۔ اپنی ایمانی نشانی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو، اپنی دکانوں پر لکھو لا الہ الا اللہ، اپنی دکانوں کے بینر پر لگاؤ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سر پر ٹوپی رکھو اور بتاؤ کہ ہم مومن ہیں۔ اپنی جان کے خاطر، اپنے کاروبار کے خاطر، اپنی عزت کے خاطر اور اپنے خاندان کی امانت اور سلامت کی خاطر اپنے دین کی علامتوں کو چھپانا اور یہ ظاہر کرنا کہ ہم بھی تم جیسے ہیں، خدا کی قسم اس سے زیادہ بے غیرت مسلمان اور اس سے زیادہ دینی حمیت سے عاری کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دوست دیکھنے کی پر تو اپنے آپ کو مسلمان واضح طور پر ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے۔ چاہے اس کے نتیجے میں گردن کٹ جائے، کوئی پرواہ نہ کیجئے، گردن کٹ جائے گی دوستو، تو اگر ایمان اور دین کی خاطر یہ گردن کٹی ہے تو مرنا تو ہے ہی، اللہ کے یہاں ہم شہید انشاءاللہ شمار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے کاروبار کی حفاظت سے زیادہ اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ برملا ہماری زبان پر سبحان اللہ کا نعرہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ایسے بینر لگائیں کہ دنیا والوں کو معلوم ہو کہ یہ مسلمان کی دکان، اس سے نہ گھبرائیں کہ جب لوٹ مار ہوگی تو ہماری دکان پہلے نشانہ بنے گی۔ مسلمان ہونے کے خاطر دوستو اگر تمہارا مال لوٹا گیا اور تمہارا کاروبار برباد کر دیا گیا تو اس سے زیادہ بڑی قربانی اللہ کے دین کی خاطر دوستو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جذبہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو تازہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کفر و شرک سے مکمل براءت کا اظہار اور نفرت ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے ایمان پر باقی رہنا اللہ تعالی آسان فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔